السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، ہم نے ایک ویڈیو طلاق کے متعلق بنائی تھی، تو یہاں سے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ طلاق کا ریشو کیوں زیادہ ہے، اس کے کچھ وجوہات میں نے عرض کیے تھے۔ پھر میں اپنا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک باشرہ شخص آیا اور دیندار بھی تھا، نمازی بھی تھا۔ تو گپ شپ چلتی رہی۔ پھر انہوں نے کچھ سوالات کیے، تو میں نے ان کے جو جوابات مجھے سمجھ میں آ رہے تھے میں نے دیے اپنے علم کے مطابق۔ پھر انہوں نے جا کر آخر میں یہ بات کی کہ یہ جو طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ علماء کی کوتاہی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جناب محترم، کہ یہ کس طرح علماء کی کوتاہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب، اصل بات اس طرح ہے کہ جب بھی جمعے کے دوران جو تقریر ہوتی ہے، جو جمعے کی نماز سے پہلے ائمہ حضرات تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس بیان کے اندر عوام کو آگاہی نہیں دیتے۔ میں نے پھر ان سے سوال کیا کہ جناب، اگر علماء آگاہی نہیں دیتے تو یہ اگر ہم علماء ہی کی قصور سمجھ لیتے ہیں، آپ میرے اس سوال کا جواب دیں، کوئی ایک مسجد ایسی مجھے دکھائیں۔ اس وقت میں ایک مخصوص شہر کے اندر تھا، اس شہر کا میں نے نام لے کر ان سے کہا کہ اس پورے شہر کے اندر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس شہر کے اندر مجھے ایک ایسی مسجد دکھائیں جس کے اندر جمعے کی تقریر میں جب امام صاحب تقریر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے آ کے بیٹھیں اور وہاں پر 10 نوجوان بیٹھے ہوں، 100، 50، 1000، 2000 نہیں، صرف 10 نوجوان دکھاؤ۔ اس سے بڑھ کر دوسرا میرا سوال کہ 10 نوجوانوں کو چھوڑو، 10 ادھیڑ عمر کے لا کر دکھاؤ مجھے، یعنی جہاں امام صاحب تقریر کے لیے بیٹھیں اور 10 بڑی عمر کے، 60 کے، 70 کے، 50 کے، 40 کے، اس عمر کے حضرات وہاں بیٹھے ہوں مولانا صاحب کے بیان کو سننے کے لیے۔ تو ہمارا المیہ کیا ہے؟ پھر میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ ہمارا المیہ کیا ہے؟ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم علماء کو ایک تو سنتے نہیں ہیں، یا تو پھر ہم یوٹیوب پہ علماء کو سنتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو ڈاکٹر ہیں اور عالم کا کام کر رہے ہیں، جو انجینئر ہیں علماء کا کام کر رہے ہیں، یا پھر اسکالر ہیں تو وہ علماء کا کام کر رہے ہیں، یا پھر ٹی وی چینلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے علماء کا کام کر رہے ہیں۔ یعنی بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے کام کو چھوڑ کر دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑا رہے ہوتے ہیں، جو عالم نہیں ہوتے لیکن عالم والے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے فتنہ فساد پھیلتا ہے۔ تو یا تو پھر ہم ان کو سنتے ہیں، یا تو پھر ان کو بھی نہیں سنتے ہیں۔ علماء کو تو ہم ویسے ہی نہیں سنتے جس کی ٹوپی لگی ہو اور جس کی داڑھی ہو، یا کم از کم حلیے سے، گفتگو کے انداز سے، باتوں سے لگ رہا ہو کہ یہ مولوی ہے، عالم ہے، تو ہم اس کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں، گوارا ہی نہیں کرتے ہیں اس کو دیکھنا۔ تو اب اس کے بعد ایک تو ہماری عوام وہ جمعے کی نماز میں آتی تب ہے جب امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ چکے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے آتے ہیں کہ خطبے کے دوران جن کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ بڑے سے بڑا کوئی جو ہے نا محنت اور مشقت کر کے آنے والا ہو تو وہ خطبے سے پہلے پہنچ جاتا ہے، یا سنتوں کے اندر پہنچ جاتا ہے، یا پھر عین اس وقت پہنچتا ہے جب مولانا صاحب کی تقریر ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم نے نوٹ کیا ہے۔ اور پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر ان ائمہ کو، ان علماء کو جب کوئی ضروری بات کرنی ہوتی ہے، کوئی خاص بات کرنی ہوتی ہے، کوئی بنیادی بات کرنی ہوتی ہے، تو وہ آخری 2-4 منٹ کے اندر اپنی اس بات کو دوبارہ سے دہرا لیتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کو بھی علم ہے کہ جن کو مجھے یہ بات سمجھانی ہے، بتانی ہے، وہ اب آئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یعنی ہمارا صبح جب ہم اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے سے شام کو سونے تک اگر کوئی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، بھول چک ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو پھر ہمارا جو ہے نا سارا کا سارا ملبہ گرتا ہے کس کے اوپر؟ عالم کے اوپر، مذہبی علماء کے اوپر، مذہبی پیشواؤں کے اوپر۔
جبکہ نہ ہم ان کو سنتے ہیں، نہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، نہ ہم ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ اصل یہ جو ان کے ساتھ میرا یہ جو گفتگو ہوا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے بچے نے پسند کی شادی کی تھی، اور پھر اس پسند کی شادی کے درمیان میں انبن ہو گئی۔ پھر وہ بچی عدالت پہنچ گئی تھی خلا لینے، اور اس نے خلا لے لیا تھا۔ تو اس پر اب اس کو یہ افسوس تھا کہ میں نے بیٹے کی شادی کرائی، لاکھوں روپے خرچہ کرایا، پھر سال گزرنے سے پہلے یہ جو عہد تھا، یہ جو نکاح تھا، یہ ٹوٹ گیا اور میرے لاکھوں روپے برباد ہو گئے۔ تو اب ان سب کچھ کرنے سے پہلے اس کو چاہیے تھا کہ کم از کم اپنے بچے کو، یا پھر جن کی بیٹی تھی وہ اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھا دیتے کہ بھائی محبت کی شادی آپ کر رہے ہیں، شادی سے پہلے کے دن اور ہوتے ہیں، شادی کے بعد کے دن اور ہوتے ہیں۔ تو اس میں حذر سفر عربی میں کہتے ہیں، حذر سفر میں ساتھ چلنا ہے، ہم ان کی تربیت نہیں کراتے، جس کی وجہ سے پھر یہ نوبت آ جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کے لیے اللہ نے دین میں رکھا ہے، اور دین اب کوئی نبی نہیں آئے گا سمجھانے کے لیے، بلکہ یہی علماء آئیں گے، انہی سے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم گزارا بھی کر رہے ہیں انجینئروں سے، ڈاکٹروں سے، اور اسی طرح پروفیسروں سے، اور اسی طرح دنیا کے دوسرے طبقے کے لوگ ہیں، گزارا ہم دین کا ان سے کر رہے ہیں، لیکن کہیں انبن ہو جاتی ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو پھر نزلہ ہمارا سارا کا سارا علماء کے اوپر گرتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔